السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سے ملنے کا شریعت میں طریقہ، آداب صحبت تعلق کا بیان۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے۔ کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، یہ ویڈیو سیو کر کے رکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کے طور پر شیئر کر دیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 29۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ مسلم جلد 1 صفحہ 324۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس بال سے گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور 1 گناہ کم ہو جاتا ہے اور 1 درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ غنیۃ الطالبین صفحہ 113۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، تو انشاءاللہ تعالی تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ غنیۃ الطالبین صفحہ 115۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے تتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ بھی صحبت نہ کریں ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمبستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ 410۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ فتویٰ رضویہ جلد 9 صفحہ 183۔ جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ، اور جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 1 صفحہ 584۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق کے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ در مختار جلد 2 صفحہ 58۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ در مختار جلد 5 صفحہ 256۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ کیمیائے سعادت صفحہ 265۔ احتلام ہونے کے بعد یہ دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ قبط القبل جلد 2 صفحہ 489۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت و نقصان دہ ہے۔ بستان العارفین صفحہ 139۔ جمع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا۔ بائیں کروٹ لڑکی۔ مجربات یوسف صفحہ 42۔ جمع کے بعد فوراً پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں سطر دھو لینا فائدہ مند ہے۔
فستان العارفین صفحہ 138۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ مجربات یوسف صفحہ 41۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 78۔ مگر حیض کی حالت میں وہ اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرج نہیں جبکہ شہبت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ سوئے۔ فتویٰ مصطفیہ جلد 2 صفحہ 13۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ مسلم جلد 1 صفحہ 464۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ تاریخ خلفائے صفحہ 97۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ ملفوظ حصہ صفحہ 14۔ یاد رہے پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو جاہل اس طرح کی بات سوچتے ہیں وہ کم علم ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جس جھلی کے پھٹنے سے وہ خون آرٹ کی شرمگاہ سے آتا ہے وہ بچپن میں کھیل کود، سائیکل چلانے، حتیٰ کہ اور بھی چیزوں سے پھٹ سکتی ہے۔ لہذا عقل سے کام لیں اور اپنی بیوی پہ تہمت مت لگائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔